اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی خلقنا فی امت الذی فاض رتبته الى قاب قوسین واکرمنا بولایت وسیع الذی ردت له الشمس مرتين وصلى إلى القبلتين وجاهد بالسيفين والرمحين وشرفنا بحب الزهراء التي فضلت على نساء العالمين وجعلنا من الباقين على مصاب الحسن والحسين وتسعة من ذرية الحسين الذين من بقى على مصابهم رجحا حسناته وعمال الثقلين وهم أئمة المشرقين وغداة المغربين صلوات الله عليهم ما دامت لهم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين صلوات بابا حضرات گرامی سادات و مومنین سلام علیکم تحفہ یا علی مدد میں نچیز نے اس ویلے جناب کی خدمت میں قرآن مجید تیسرا پارا سورہ آل عمران دی آیت نمبر 61 آیت مباہدہ دی تلاوت دا شرف حاصل کیا اج علم معلوم میں تو جنگ سنان لگا جی چ نہ تیر استعمال ہویا نہ تلوار نہ گھوڑا نہ زیرہ 8 ہجری نو مکہ فتح ہویا سارا عرب مسلمان ہو گیا نبی پاک صاحب الولاق نے نجران دے سائیاں نو خط لکھیا میں اللہ دا نبیاں اولاد اسماعیل وچوں نام میرا محمد ہے مسلمان ہو جاؤ کلمہ پڑھ لو بندیاں دی اطاعت چھڑ کے اللہ دی اطاعت وچ آ جا اے نجران مکے تو یمن والی سائیڈ تے 7 منزل دور ہے اوتھے 73 پنڈ سن سائیاں دے جے وچ 40,000 سائی آباد سن 1 لاکھ تو زیادہ انہاں دے جنگجو سن انہاں بڑا گرجا بنایا سی نجران وچ جنوں کہندے سن کعبہ نجران انہاں دا لاٹ پادری سی نا او دا تاریخ وچ ابو حارثہ لکھیا عمر اودی 120 سال سی پروٹے اودے لٹکے سن کسے نوں ویکھنا چاہندا سی تے ہتھاں نال پروٹے چوک کے بہندا سی تے گل بھی کردا سی یہ شیعہ سنی پائیو تواڈے میرے پاک نبی دا خط دے کول پہنچیا اج دی گفتگو کسے فرقے دی گفتگو نہیں اسلام دی فتح دی گفتگو ہے پنجاں دی فتح دی گفتگو ہے جدے پادری کول خط پہنچیا انہیں خط پڑھیا جنہاں کول مشورہ کردا سی جنہاں نال مشورہ لیندا سی انہاں نوں پادری نے سدیا گرجے دے وچ الوداع من آیات ابن کثیر شامی لکھ دیں جڑا پہلا بندہ مشورے واسطے بلایا تاریخ وچ او دا نام لکھیا شراحبیل انہوں آگیا مدینے چ محمد نے خط لکھیا اللہ دے نبیاں مسلمان ہو جاؤ بندے دی اطاعت چھڑ کے اللہ دی اطاعت چاہ جو تیرا اس بارے کی خیال ہے شراحبیل کہنے لگا ساڑیاں پرانیاں کتاباں دس دیاں نہیں اسماعیل دی اولاد وچ آخر وچ ایک نبی نے آنا ہے انہوں آکھا بیٹھ گیا پھر دوسرا بندہ بلایا تاریخ جو دا نام عبداللہ لکھیا انہوں آکھا محمد خط لکھیا تو اس بارے کی کہنا ہے وہ کہنا بابر مقدس دے باب نمبر 53 کے فاران کی چوٹی سے ایک نور پھوٹے گا جو کائنات میں چھا جائے گا تیسرا بندہ بلایا جب باب بن فائد دے کل مشورہ کیتا انہیں بھی پہلے آلے رائے دیتی کہ آخر وچ اسماعیل دی اولاد وچ ایک آخری نبی نے آنا ہے اے پادری رات نو سائیاں نو سدنا چاہتا سی تے اگ روشن کردا سی جے دینے بلانا چاہتا سی تے ناقوس وجواندا سی انہیں ناقوس وجایا سارے علاقے دے عیسائی اکٹھے ہو گئے شیعہ سنی پائیو اس پادری نے تواڈے میرے نبی دا خط مبارک سائیاں دے درمیان دے وچ رکھ چھڈیا کیا مدینے تو خط آیا کہندا آخری نبیاں مسلمان ہو جاؤ سائیاں جو کہ سائی موڑ کے کہندا ابو حق میں گل سمجھا کے گزرا بول کے کہندا پادری تو ساڈا تیرا چاچے دا پتر ہے نا او دا مسلمہ ہے آخری نبی کدھر مسلمہ نہ ہوئے وہ بھی تے اسماعیل دی اولاد چوکے آخری نبی مسلمہ نہ ہوئے
پادری کہنے لگا پاویں میں تہاڈا پادریاں پر سایو یاد رکھو مسلمہ وچ تے محمد وچ زمین و آسمان دا فرق ہے۔ وہ پادری کہنے لگا پچھلے ہفتے دی گل ایک بندے دی اکھ درد کردی سی، محمد کول گیا، محمد نے منہ دا پانی لایا، ایسے طرح لعاب دہن لایا، اکھ ٹھیک ہو گئی۔ ایک زخمی بندہ محمد کول گیا، انہوں لعاب دہن لایا، نہ صرف زخم ٹھیک ہوئے نے، زخمہ دا نشان بھی مٹ گیا۔ پانی کھو دا کوڑا سی مدینے تو باہر، محمد نے منہ دا پانی سٹیا، لعاب دہن نہ صرف پانی مٹھا آیا تھا تو سنا تک ساریاں داتا مٹھیاں ہو گئی ہیں۔ تے ابو حارثہ کہنے لگا سائی نوں جس مسلمہ دی تو گل پہ کرنا ہے، ایک بندے دی اکھ درد کردی سی، مسلمہ کول گیا، انہیں ان تھوک لائی نہ ہو گیا۔ ایک زخمی بندہ مسلمہ کول گیا، انہیں ان تھوک لائی، انہیں کوڑ پہ گیا۔ خود دا پانی مٹھا سی، وہ دیکھ مسلمہ تھوک سٹی سارا کوڑا ہو گیا۔ تو پادری کہنے لگا مسلمہ میرے چاچے دا پتر ہے، سب کچھ ہو سکتا پر آخری نبی مسلمہ۔ پھر جیل ہمارے شیعہ سنی پائیو، میرے حیدر شاہ دی اولاد توجہ ہے، شاہ دی اولاد بیٹھے ہو پر خوارج میں سید ہو غیر سید تشریف فرما، سائیاں سیر جوڑ کے فیصلہ گل تے مکیا کہ محمد نے جو سانو خط لکھا مسلمان ہو جاؤ تو مدینے ٹر جانے جا کے محمد نال مناظرہ کر لینے ہیں، ایک بحث کرتے کوئی عیسائی وڈکے کوئی 60 کو نصرانی کٹھے ہوئے، جنہ دے وڈکے 3 سن گرو گنٹا، توجہ پہلا دا نام ابو حارث سی جڑا انہاں دا مذہبی پیشوا سی، دوسرے دا نام عبد المسیح سی جڑا اوکھے ٹائم سائیاں نوں مشورے دیندا سی، تیسرے دا نام آفت سی، انہاں دی جماعت دا امیر سی، امیر جماعت۔ اترما دی سرکردگی وچ عیسائی ٹورے مدینے والے پاسے، جدوں مدینے تو باہر آئے تے پادری جس جانور تے سوار سی، جانور نوں ٹھوکر لگی تے پادری ہوری بھی زمین تے جا پائے۔ ایسے 60 نوں رکنی وفد وچ جیلا مالے پادری دا سکا بھرا بھی سی، تاریخ وچ دا نام لکھیا قرد بن القمہ، قرد بن القمہ۔ ایک کہنے لگا ساڈے تے جنی سفر دی مصیبت آئی ہے، میرا بڑا بھرا ہے پادری تو ڈگ بھی پیا، تینوں سٹ بھی لگ گئی ہے، یہ سارے تے مصیبت محمد دی وجہ تو آئی ہے۔ انہیں شیعہ سنی بھائی تواڈے میرے پاک رسول دے بارے کوئی نازیبا کلمات آکھے، اور انہوں نے ابو حارثہ پادری بول کے کہندا قرد بن القمہ میرا چھوٹا بھرا ہے، میرے نیڑے آ تے کان بھی میرے نیڑے کر، کدھرے دوسرے سائی نہ سن لین، میری بھی تحقیق ہے، آخری نبی دا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ تحقیق ہے آخری نبی دا نام اور قرد بن القمہ کہنے لگا پادری جی سکا بھرا ہے، میرا بڑا بھرا ہے تے پادری جی ساڈا مذہبی پیشوا ہے، جی آخری نبی محمد مصطفیٰ ہے تے پھر اودے نال مناظرہ کرن کیوں پہ جانے، ایتھے ہی کلمہ پڑھ لئیے، ایتھے ہی انہیں مسلمان ہو جائیے، پھر بحث کرن کیوں پہ جانے۔ آندہ نیڑے ہو دوسرے سائی نہ سن لینا، جے اسی مسلمان ہو گئے سائی ساڑی بڑی عزت کر دینے تے سلانہ ساڑے گرجے نو لکھا فانڈ بھی ہوندہ ہے، تے مسلمان ہو گئے ساڑی عزت بھی گئی تے مال بھی چور لڑ، اجے بھی مولوی نو آکھیا تے نماز چلی ولی اللہ پڑھ مال گیا، صلوات پڑھے بابا دا بلا درد کرا۔ سائی آگے دیر تھا کلمہ پڑھ لیا تے عزت بھی گئی۔ ابو حارثہ کہنے لگا تے مال بھی گیا تے ایک گل اپنے اندر ہی رکھ، 23 ذی الحجہ دی تاریخ سی تے اتوار دا دن سی تے سن 9 ہجری سی تے پاک رسول رضی اللہ رحمت اللہ عنہ ظہر اثر دی نماز پڑھا بیٹھے سن، گل بڑی سنن والی۔ اے سائی داخل ہوئے بچے نبی چ، انہاں تواڈے میرے پاک رسول نو سلام کیتا، نبی پاک نے چہرہ مبارک سجے پھیر لیا، روح انور سائی سجے پاسے آئے، نبی نے چہرہ کھبے پھیر لیا، سائی کھبے پاسے آئے، نبی نے چہرہ سجے پھیر لیا۔ اور نیت چنگی نہ ہوئے بندہ نبی دے نہ سجے سونا لگدا ہے نہ کھبے سونا لگدا، حیدر 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 اور سائی سجے پاسے اور نبی چہرہ کھبے پھیر لن، سائی کھبے پاسے اور نبی چہرہ سجے
پھرن میں کیا نیت چنگی نہ ہوئے نہ بندہ نبی دے سجے سونا لگتا ہے سائی پریشان ہوئے کہ محمد نے سانو خط لکھا جی اسی بحث کرنا آیا تو سارے نال برادرہ نہیں کرتا انہاں وڈکیاں نصرانیاں سر جوڑ کے انہاں آکھیا ہن کوئی طریقہ ہے مدینے چ کوئی اپنا پرانا واقف کار لبھیے انہاں اپنا پرانا لنگوٹیا لب گیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے بھائی تے پرانے مرشد سن توجہ جوان کو آئے تھے انہوں پوچھا تو مسلمان ہے انہیں آکھا میں مسلمان ہاں کلمہ پڑھیے تو آنے محمد نے سانو نجران دے سانجے نو خط لکھا جی اسی بحث کرنا ہے تو ساری گل نہیں سنتا میرا شیعہ رہا نے سنا میرا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے گل کی تھی یاد رکھن والی حضرت عثمان کہنے لگے پاویں میں عثمان پر سائیو میں تانوں سچی گل دساں جیڑا محمد مصطفیٰ دا مزاج جاندا دا نام علی ابن ابی طالب علی جیڑا مصطفیٰ دا مزاج جاندا او دا نام علی ابن ابی طالب اے شیعہ سنی پائیو سارے سائی رل کے تواڈے میرے مولا علی کول آئے اگر تواڈے محمد نے سانو خط لکھا جی اسی بحث کرنا آیا تو ساری گل نہیں سنتا سارے نال برادرہ نہیں کرنا گل نہیں سنتا تواڈے میرے مرشد علی نے انہاں سائیاں نو سر تو لے کے پیراں تک ڈٹھا انہاں ریشمی کپڑے پائے سن تے سونے دے کڑے تے سونے دی انگوٹھیاں تانوں پتہ ہے سونا مرد تے حرام ہے انہوں نہیں پانا چاہیے پاویں ٹکے تے پاویں ویلا رہندا وجہ انہاں ریشم دے کپڑے پائے سن اور دھی دے داج دے کپڑے پائے سن توجہ ہے مولا علی علیہ السلام نے سائیاں سر تو لے کے پیراں تک ڈٹھا فرمایا انہاں کپڑیاں چ گئے سو میرے مخدوم نبی کول میرے مرشد علی فرمایا سونے دے کڑے اتارو سونے دی انگوٹھیاں اتارو ریشم دے کپڑے اتارو سادہ لباس وچ میری محمد دی میرے مخدوم نبی دی خدمت تے جاؤ جے میرا نبی تہاڈی گل نہ سنے میں ابو طالب دا پتر علی نہیں اے میں تانوں مبالغہ سنا رہا ہوں کسی نے جے سنانا قرآن حدیث کے مطابق ہے کوئی امام زمانہ دی خصوصی تواڈے نوکر تے مہربان اے نہ پھر سونے دے کڑے اتارے سونے دی انگوٹھیاں اتاری تے سادہ لباس پہنے تے دوبارہ عیسائی پھر آئے مسجد نبی وچ حضور نو سلام کیتا قاری کملی والی سرکار نے سونے مکی تے مٹھے مدنی سبز گنبد والی سرکار نے پاک مصطفیٰ نے انہاں سائیاں نو سلام دا جواب دیتا فرمایا جدو تسی پہلا آئے سو تواڈے نال شیطان سی مسجد میں سلام بھی کیتا جواب بھی ملیا انہاں دی عبادت دا ٹائم ہو گیا شیعہ سنی بھائیو سائیاں نے اتھے مسجد نبی وچ ہی نقوس بجانا شروع کر دی عبادت وچ نقوس بجانا کوئی مسلمان نے آکھیا رضی اللہ رحمت اللہ نے یا رسول اللہ انہاں مسیتوں کٹو فرمایا نہیں ہونی تے اسلام دی تبلیغ ہونی ہے بیٹے دین دی تبلیغ ہونی اے عبادت کو کی گل سمجھی بیٹھے اگر یہ گل تے توجہ رکھی شیعہ سنی بھائی میں اتوں تک پڑھیا نبی نے اپنی چادر اتار کے دے دیتی انہاں تے وڈکیاں نو آکھیا نصرانیاں نو دے اوتے بیٹھ کے تسی مشرق والے پاسے منہ کر کے عبادت کر لو میں کعبے نو سجدہ کر لئی میری گل سے نشین کر لا مسلماناں سیرت رسول تے بڑیاں کتاباں لکھنا سیرت النبی تے بڑے اشتہار چھاپنے دی کانفرنس نہ کرانا ہے تینوں مسلماناں سیرت دی سین دا بھی پتہ کوئی نہیں میرے نبی دی تے سیرت ہے وے اگر کافر بھی مسیتے آ گیا تے انہوں آکھیا اللہ چادر بیٹھ کے تو اپنے طریقے نال عبادت کر لے اک حقیقی مومن مسلمان شیعہ اہل سنت دی مسجد وچ نماز پڑھ لے مولوی نوں مروڑ کا دے اٹھدا ہے شیعہ سنی دی مسجد وچ نماز پڑھ سکدا میرا اہل سنت سونا میرا شیعہ دی مسجد وچ نماز پڑھ سکدا یہ پیر حسن شاہ جی میں اتحاد بین المسلمین دا ایتھے جملہ پہ پڑھ شیعہ سنی دی مسجد وچ سنی شیعہ دی مسجد وچ نماز پڑھ یہ جنہوں عبادت کو فارغ ہوئے تھے نبی پاک صاحب اللہ نے نسائیاں نو آکھیا مسلمان ہو جاؤ تے بڑا کی کہنے لگے اسی پہلا ہی مسلمان بڑا پیارا حوالہ کتاب
دا نام ہے فتوح البلدان، علامہ بلادوی دے رائٹر نے، دوسری صدی کی کتاب ہے، سوا 75 ورگے دا سجا پاسا سجنا کتاب غیرہ دی تحقیق علی ولی دا پڑھنا لے آندی۔ نبی پاک صاحب اللہ کے ارشاد فرمایا یمنعکما من الاسلام ثلاثون، نبی پاک فرمایا او سائیو تسی مومن تے ہو جاؤ، تسی کافروں مومن تے ہو جاؤ، توانو تروں دا پیار مومن نہیں بنن دیندا، جے مومن بننا جے تے تروں چھڑنا جے وگرنا کافر دے کافر ہی رہنا دا۔ تروں چھڑو گے تے مومن بنو گے۔ کیڑی طرح جا حضور فرمایا پہلا تواڈے اندر سلیب دا پیار ہے، دوسرا تواڈے اندر شراب دا پیار ہے، شراب دی شوقین، تیجا تسی سور دا گوشت بڑا پسند کر دے ہو۔ انہاں ترواں سوراں نے سلوات پڑھا ہے بابا دا بڑا شیعہ سنی بھائیو، حضور فرمایا کہ مومن بننا جے تے انہاں تروں چھڈنا جے جڑے تراوی سور شراب سلیب، تراوی سور شراب سلیب، ہر بار انہاں چھڈنا جے تے مومن بننا۔ شیعہ سنی دوستو بحث شروع ہو، حضور نے انہاں پوچھیا سائیاں نے موسیٰ علیہ السلام دے والد کون ہیں؟ موسیٰ نبی دے حضور فرمایا نبی پاک صاحب اللہ نے حضرت عمران، تے موسیٰ دا پیو حضرت عمران تے عیسیٰ دے پیو کون؟ حضور فرمایا عیسیٰ اللہ دے امر نہ دنیا تے آئے۔ سائی کہنے لگے چونکہ عیسیٰ دا پیو کوئی نہیں لہذا عیسیٰ دا اللہ ہی پیو ہے، عیسیٰ اللہ دا پتر ہے۔ حضور فرمایا نہیں ہے، اللہ دا پتر نہیں، اللہ دا بندہ ہے۔ میں کہا نہیں اللہ دا پتر ہے، وہ جو پیو کوئی لہذا اللہ دا پیو ہے عیسیٰ۔ میرا شیعہ سنی بھائی فوراً آیت نازل ہو گئی، تیسرا پارہ ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 59، میرے خالق دا قرآن، میرے مولا دا فرمان، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ سارے مل کے کہو سبحان اللہ، ذکر الہی کے ثواب ہے۔ اللہ فرمایا میرا سونا حبیب تو انہاں سائیاں نو آکھیا عیسیٰ اللہ دا پتر نہیں، اللہ دا بندہ ہے، اے نہیں مانتے۔ اے کہندے نے چونکہ عیسیٰ دا پیو کوئی نہیں سی لہذا عیسیٰ دا اللہ ہی پیو ہے۔ انہاں نو آکھ آدم نبی دا تے پیو بھی کوئی نہیں سی، آدم نبی دی اماں بھی کوئی نہیں سی، پھر آدم نبی اللہ دا پتر آکھن۔ وہ کائنات دا رسول مناظرہ کرنا والا ہوئے ہے کوئی جڑا میرا نبی نال گل کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ حضور نے جواب دیتا تے چپ کر کے سومن بکمن امیون فہم لا یرجعون، چپ کر کے کلمہ بھی نہ پڑھن تے جواب بھی نہ دین۔ پھر فوری آیت نازل ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ لعنۃ اللہ لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ اللہ فرمایا میرا سونیا محبوبہ تو سائیاں نو دلیل دیتی ہے کہ عیسیٰ اللہ دا پتر نہیں، اللہ دا بندہ ہے، اے نہیں مان دے انہاں سائیاں نو آکھ میرے نال مباہلہ کر لو۔ میدان میں تسی اپنے پتر لے آؤ، میں اپنے پتر لے آؤ، تسی اپنی دھیاں میدان وچ لے آؤ، میں محمد اپنی دھیاں لے آؤ، جنہاں نو تسی جان سمجھ دیو میدان وچ لے آؤ، جنہاں نو میں محمد اپنی جان سمجھنا میدان وچ لے آؤ۔ ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، پھر جو جھوٹا ہوگا اس پر خدا کے۔ منو بندہ کہتا تسی شیعہ لعنت کرنا بھی کوئی شریف والا کام ہے؟ میں خیال اللہ قرآن سے لعنت پاندا اللہ شریف نہیں۔ اللہ کہتا جھوٹیاں تے لعنت، اللہ کہتا فاسقاں تے لعنت، اللہ کہتا غاصباں تے لعنت، جڑا کسی دا حق کھائے ہوئے تے لعنت، جڑا رسول دی دھی دا حق کھائے۔ شیعہ سنی پائیو مبالغہ دی ضرورت اس واسطے پیش آئی کہ حضور سائیاں مبالغے دی دعوت نہ دیتے ہیں، نجران جا کے کہہ رہے سی کہ مسلمانہ دا نبی ساری گل دا جواب نہیں دے سکتے ہیں، اس واسطے مبالغے دی ضرورت ہے۔ اجرا مباشرہ نے صحابی صاحب بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے تفسیر البحر المحیط ہے، جلد نمبر 2 ہے، 502 ورگے دا سجا پاسا تبع بروت۔ صاحب بن ابی وقاص کہندے نے لما نازلت هذه الآیات کی دو مباہلے والی آیت نازل ہوئی دعا رسول اللہ علی
مبالے والی آیت نازل ہوئی شیعہ سنی پائیو نبی پاک نے اپنے ویر علی نو بلایا اپنے پتر حسن اپنے پتر حسین اپنی اکلوتی بیٹی زہرا نو تے چادر اوڑھ کے فرمایا اللہم ہاؤلاء اہل بیتی یا اللہ لوکاں دے بڑے نے پر میرے یہی یہ میرے اہل بیت حضور نے مباہدے دی دعوت دے بھائی سویرے مباہلہ ہے کئیاں رات پہلے ہی تیاری پھاڑ لیں انہاں دے کپڑے پیڑے ہن پیٹی چو نویں کڑ لیں سوار دا دن 24 ذوالحج 9 ہجری یہ میں تو دساں جیل والے ہو یہ ہر ٹائم مباہلہ نہیں ہوندا مباہلے دا خاص وقت ہے صبح فجر دی نماز کو طلوع آفتاب تک 1 گھنٹہ ٹائم جے مباہلے دا جدوں منکر دے پنجے چ پنجا پا کے توجہ ہے تے خاص دعاواں پڑھیاں جاندیاں او پھر کسے ویلے عرض کراں حضور نے جدو فجر دی نماز 24 رات نو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین انہوں نے پڑھا لئی تے حضور نے کملی حضور دے کار کملی ایسی نا اگر حضری کدو انکار کردا رسول دے کار کملی نہیں سی میں سر تے قرآن رکھ کے کہنا رسول دے کار کملی ہے سی رسول دے کار کملی ہے سی حضور نے کالی کملی اتار کے سلمان فارسی نے دی تھی سلمان فارسی نے کہا ہے چادر لے جا میری کالی چادر مدینے تو باہر میدان ہے بقیع الخرقت جس جگہ کا نام ہے بقیع الخرقت اتنے 2 تخت ہیں انہوں نے اتنے کالی چادر پا کے صاحبان بنا میدان چ میں کلا نہیں ہونا میرے نال میری اہل بیت نے سلمان فارسی پہلے جا کے اتنے چادر تن دی پاک کالی چادر پھر واپس مدینے آئے جدو 5 دن پاک مبالے واسطے جیل مارے باہر نکلن لگے مدینے تو باہر تے کئی مسلمان بن سور گئے تے تیار نبی پاک صاحب اللہ کے ارشاد فرمایا پاویں کوئی بدری ہے پاویں کوئی یہودی ہے پاویں کوئی خندقی ہے پاویں کوئی خیبری ہے پاویں کوئی مکی ہے پاویں کوئی مدنی ہے پاویں کوئی مہاجر ہے پاویں کوئی انصار ہے پاویں کوئی اصحاب شجرہ والا ہے پاویں کوئی اشر مبشر والا ہے حضور فرمایا جدا دل کرن میدان مبالہ چ میرے نال ٹرے لیکن سلمان فارسی انہاں مسلماناں دے وچ کھلو کے اعلان کر جانا اونے وچ جنہیں بچپن تو لے کے اس ویلے تک زندگی وچ ایک جھوٹ نہ بولیا جانا کنے میں جنہیں زندگی وچ ایک جھوٹ اگلی گل جڑی کرنا کا ہے ویکھن نال بھی تعلق ہے جدو سلمان نے آکھنا جانا انہیں کسی کدی جھوٹ نہ بولیا تو پھر جیل مارے پھر کی ہویا پھر ناتی توتی رہ گئی سارے ہی رہ گئے اعلان اس واسطے کیتا ہے نہ ہوئے 5 میدان ٹرن کو بابا بھج کے رل دے اگے کرنی ہے میدان جھوٹیاں تے لعنت اے نہ ہوئے وہ آپ ہی جھوٹ بولدا ہوئے تے پھر لعنت یو ٹرن لے کے بابے دے سر تے سلمان دا بڑے بابا دا بنا نال لگا جنہیں کدی بھی جھوٹ نہ بولیا بابو تو کھڑا ممبر تے گاجی دے علم گواہ قرآن میرے ہاتھ وچ کوڑے تے بار بار کسے مسلمان دی دلداری مقصد نہیں قرآن و حدیث نال حق بیان کرنا مقصد ہے مسلمانہ جیڑا کوئی مدینے چ سچا سی رسول نال لے کے ٹورے نے میدان مباہلہ جیڑی کوئی سچی سی حضور دے نال گئی میدان مباہلہ صدیق بھی نال سی صدیقہ بھی نال سی جے مسلمانہ کوئی اور بھی مدینہ چ صدیق یا صدیقہ ہوندی تے رسول نال لے کے میدان ٹر کے باڈے ٹر گئی سی سلوات بڑا بابا دا بڑا اللہ لگا یاد رکھی مسلمانہ اسی شیعہ اللہ دے بڑا ہے صدیق اکبر نہیں ماننے اسی شیعہ اللہ دے بڑا ہے فاروق اعظم نہیں ماننے اسی شیعہ اللہ دی بڑا ہے صدیقہ نہیں ماننے جیڑا مارے جڑے اللہ دے بڑا ہے صدیق اکبر نہ مننے او دے بار بار جڑا اللہ دے بڑا ہے فاروق اعظم نہ مننے او دے بار بار جڑا اللہ دی بڑا ہے صدیقہ نہ مننے او دے بار بار جڑا پھڑ کے آپ بنائے جڑا کوئی صدیق سی یا صدیقہ میدان مباہلہ چ حضور نہ لے کے ٹرے مدینے تو باہر نکلے 6 سال دے سن کریم کربلا مولا حسین میدان مباہلہ کنے سال دے 6 سال دا امام حسین 7 سال دا امام حسن مجتبہ 61 سال دے پاک مصطفیٰ 31 سالہ پاک مرتضی 16 یا 17 سالہ سجدۃ النساء کس ترتیب نال پانچ کس شان نال پانچ پاک شیعہ سنی بھائیو کس
اس شان نال پنجر پاک میدان دی طرف ٹرے جویں قرآن نے آکھیا سی ابنانا و ابناکم نسانا و نساکم آنفسانا 6 سال دا امام حسین نبی پاک نے اس طرح چکیا سی سینے نہ لایا 7 سال دے حسن مجتبی نو کھبے ہاتھ دی انگلی مبارک پکڑائی اگے مصطفیٰ پیچھے سیدہ پیچھے مرتضی معرفت والی گل ہے اگے مصطفیٰ پیچھے سیدہ سیدہ دے پیچھے مرتضی مصطفیٰ نے قدم چانا مصطفیٰ نے قدم تے زہرا نے قدم رکھنا زہرا نے قدم چانا زہرا دے پاکیزہ قدمہ دے نشانہ تے امیر کائنات نے قدم رکھنا وکڑا سلام حسنین دی مانو جدے پیرا دے نقش دا بھی پردہ ہوئے انہوں زہرا سیدو توڑی جدہ دی عظمت دا جملہ ہے جدے پیران دے نقش دا بھی پردہ ہوئے اس مظاہرہ کرنے اگے نبی پیچھے سیدہ پیچھے امام اگے نبی پیچھے سیدہ پیچھے امام اس ترتیب نال 5 میدان دی طرف ٹرین تاکہ اوناریاں نو نسلہ نو پتہ چل جائے نبی تے امام دے درمیان عصمت شرط ہے جیڑا معصوم نہ ہوئے نہ نبی بن سکتا ہے نہ امام بن سکتا ہے جیڑ مارے پنجن پاک دی میدان مباہلہ چاہوں دی ترتیب ہو رہے پنجان دی میدان مباہلہ چ بیٹھن دی ترتیب ہو رہے وہ جنکاری چادر دا صاحبان سلمان فارسی بنا چکے ہیں پنجن پاک کیوں تشریف فرمائے میدان مباہلہ درمیان چ پاک مصطفیٰ دو زانو ہو کے بیٹھے اگے مولا علی دو زانو ہو کے بیٹھے سجے امام حسن کھبے امام حسین دو زانو ہو کے بیٹھے پیچھے جناب سیدہ شیعہ سنی پائیو تاریخ یعقوبی چینا عیسائیاں چک بندہ بول کے کہیں عیسائی جڑے سن یہ بھی کلے نہیں سن آئے آقب تے عبدالمسیح بھی تی پتر نال لے کے آئے سن 2 پتر لے کے آئے سن ایک دنا سی سبغا ایک دنا سی عبدالمنعم 2 تیاں لے کے آئے سن ایک دنا سی مریم دوجی دنا سی سارا تاریخ یعقوبی چینا نصرانیاں چک نصرانی بول کے کہیں واللہ قد جسا محمد کما یسن نبیون للمباہلت ایک عیسائی بول کے کہندہ منو انجیل مقدس دی قسم محمد میدان وچ ایویں بیٹھا جی میں نبی بیٹھے میں اس ویلے ابو حارثہ جی دی عمر 120 سال سی تو اندر سے کہنا دا لاٹ پادر عیسائیاں دا او دا سکا پرا کرد بن القما بول کے کہندہ عیسائیوں دھیان تے کرو جدوں دے 5 میدان چائے نے زمانے دے حالات ہی بدل گئے تفسیر بیضاوی دی پہلی جلد صفحہ 143 تبع مصر وچ لفظ موجود ہے نبی پاک صاحب اللہ دی 2 پنجر پاک سارے تشریف فرما ہوئے نبی پاک سمیت حضور نے ارشاد فرمایا میرا ویر علی میرا پتر حسن میرا پتر حسین میری بیٹی زہرا اذا دعوت فامنوا مصطفیٰ فرمایا دعا میں کر لیے آمین تسا آکھنا دعا میں کر لیے آمین تسا آکھنا دعا میں محمد نے کرنی ہے مسلمانہ رسول نے اپنی دعا دی قبولیت دی شرط اہل بیت دی آمین قرار دیتا ہے ہمارا جانا جہان چھاڑ جانا زندہ علاج نہیں مسلمانہ جی وہ اہل بیت تو بغیر رسول دا گزارا نہیں غلام رسول دا گزارا کنے ہوئے میں دعا میں کر لیے آمین تو ساکھنا وہ دعا قبولی نہیں ہوندی جیسے بچے اہل بیت کی شمولیت نہ ہو کیا بنتا ہے اردو بن القما بول کے کہندہ جدوں دے 5 میدان چائے نے ویکھو تے صحیح درختاں تو پتے چڑھن لگ پے گھونسلے پرندے اپنے آپ کو باہر سٹن لگ پے جڑا پرندہ چوگیا منہ چوں باہر کڈن لگ پے آ پہاڑی تو دھواں اٹھن دیا سرخ تے سیاہ آندھی چلن لگی بارش دا موسم کوئی نہیں سر تے بدل کھادا پادری دا سکا بھرا بول کے کہندا مینوں انج لگدا ہے ساڈے تے او عذاب نازل ہون لگا سائیاں تے جڑا یونس دی قوم تے نازل ہویا سی تفسیر نصر وچ موجود ہے شیعہ سنی پائیو اس ویلے پھر انہاں عیسائیاں دا بڑا پادری ناٹ پادری ابو حارثہ بول کے کہندا ہے یا معاشر النصارى انی لا ارى وجوها لو اقسمت علی اللہ ان یزیل جبلا من مکانہ لا ازالہ بها لاٹ پادری بول کے کہندا با خدا میدان وچ میں سے نورانی چہرے دیکھ رہا اگر پہاڑ نو حکم دین پہاڑ اپنی جگہ چھڑ جائے بلا تحقیق بلا تباہدو بلا یبقى لا وجہ درجہ نصرانی دلا یوم القیامہ پادری ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا سارے سائیوں میرے سمیت کوئی نہ پنجا نہ مباہلہ نہ کرے وگرنہ اس طرح آسمان تو آگ برسے گی ایک سائی بھی دنیا دے باقی
شیعہ سنی بھائیو انہاں پنجاں کو معافی مانگ لئی سائیاں نہیں اسی مبالغہ نہیں کر سکتے اسی تانوں سالانہ ہدیہ جزیہ دیاں گے 3 اٹھ 3 نیزے 3 تلواراں 3 گھوڑے دیاں گے 2000 جوڑے دیاں گے جن چ جوڑے دی قیمت 40 درہم ہوئے گی سولو ہو گئی سولو نامہ لکھیا میرے کائنات نے لے میرے رسول دی میں غیب دی گل بھی سن جدو میدان چھڑ کے پادری میدان مبالغہ چھڑ کے جان لگا حضور فرمایا میں محمد پہ کہنا تو گھر جانا ہے نجران وچ پادری تو سونا ہے اٹھنا ہے اٹھ تے پلان پٹھی رکھ چھڑنی یہ ابو حاسا پادری نجران کر گیا ستا ہے اٹھیا اٹھ تے پلان پٹھی رکھ دی جدو سدھی کرن لگا یہ ذہن چ گل آئی یہ تے محمد نے منوں پہلے ہی آکھ چھڈیا سی پادری نو نجران جا کے کہنا پیا اشہد ان محمد رسول اللہ یہ موڑے میں تو سارا مبالغہ سنا دیتا ہے چند منٹاں چ کہ کیویں حضور نے سائیاں نو خط لکھیا کیویں وہ مدینے آئے کیویں انہاں مناظرہ وہ ہار گئے کیویں مبالغے دی حضور نے انہاں نو دعوت دیتی کیویں پانچ میدان وچ آئے کیویں اسلام نو فتح حاصل ہو گئی کوئی بندہ اے نہ کہ اسلام کسی دی تلوار نال پھیلیا غلط اسلام تلوار نال نہیں پھیلیا اسلام پنجاں دے کردار نال پھیلیا ہے یہ مبالغہ میں تمہیں سارا سنا دیتا ہے یہ مبالغے چوں سانو ہدایت کیڑی ملی میں کوئی 36 کو نتیجے کڈے نے آتے مبالغہ دیتا ہے 36 12 آج سن لو 24 پھر صحیح توجہ ہے میرا شیعہ سنی بھائی پاک رسول تو بعد مولا علی علیہ السلام امام حسن امام حسین جناب سیدہ تو علاوہ کائنات چ کوئی ہور بھی ہستی افضل ہوندی حضور میدان مباہلہ چ نہ لے کے آوندا ہے یہ اہل بیت دی اج میں وہ شان تواڈے سامنے پڑھی ہے جدے چ اہل بیت دے بچیاں نوں عظمت نصیب ہے امت دے بڈھے سے شان تو رہ گئے نے جے جیل ماریا حضور نو ہور بھی کسے نال پیار ہوندا میدان مباہلہ چ اونوں نہ لے او جے رسول دی ہور بھی کوئی سکی تھی ہوندی مباہلہ وچ نہ لاندے ایک بندہ مینوں کہندا ایڈا نہ بن تے میں کہ کیڑا بنا آہے اس ویلے تیاں باقی مر گئیاں سن میں کہ جوائی تے زندہ سی انہوں ہی پھڑ لے ہوندے صلوات پڑھن دا وعدہ بنانا لگا رشیا سنی بھائی اگر پاک رسول اپنی نبوت تے کامل اور اکبر یقین نہ ہوندا جگر دے ٹکڑے لے کے میدان مباہلہ چ نہ اگر عیسائیاں تے تواڈے میرے نبی دی نبوت تے شک ہوندا کدی بھی مباہلے تو انکار نہ کر دے پنجاں کول معافی نہ منگ دے ساری تقریر کھول جائے جے جڑے ہون گل کر لگا اس نو یاد رکھے قبر دیاں کندھاں تک تہاڈا عقیدہ سلامت رہے اور اس شاعر دی مجلس کران دا مقصد بھی پورا ہوئے میں عالم تصور چ کہ یا رسول اللہ تسی نور من نور اللہ اللہ دے نور دا حصہ اللہ نے اپنے نور تو جدا کر کے تہاڈا نور بنایا روح مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ ایسا دوسرا آئینہ نہ کسی کے خواب و خیال میں نہ دکانیں آئینہ ساز میں میں کہ یا رسول اللہ کلے جاتے میدان مباہلہ تے سائی تواڈے روح انور دی زیارت کر دے چہرہ مبارک دی تے اسلام فتح حاصل ہو جاتی میدان مباہلہ بھی تسی فتح کر لیندے اے 6 سال دے امام حسین تے 7 سال دے حسن مجتبی اہل بیت نوں میدان چ لیاون دی کادی لوڑ ہے عالم تصور چ نبی پاک فرمایا فعل الحکیم لا یخلد الحکمہ حکیم دا فعل حکمت دے دنائی تو خالی نہیں ہوندا نبی پاک فرمایا جے میں کلا میدان مباہلے چ جاندا حیدری جے میں کلا میدان مباہلے چ جاندا صرف میرے منکر تے لعنت پینی سی میری اہل بیت منکر لعنت تو بچ جانے سن نبی پاک صاحب نے فرمایا 6 سال دے امام حسین 7 سال دے حسن مجتبی 31 سال دے مرتضی 16-17 سال سیدہ النساء میدان چ اپنے نال میں اس واسطے لے کے آیا تاکہ امت نو تربیت ہو جائے آن والی نسلاں نو پتہ چل جائے جیڑا مجھ محمد دے مقابلے چاہے صرف او دے تے لعنت نہیں جیڑا میری اہل بیت دے مقابلے چ جس ٹائم آئے قیامت تک او دے تے بھی بار بار حیدر صدیق
والی نسلوں کو پتہ چل جائے صرف قرآن صامت ہی کافی نہیں، قرآن صامت دے نال قرآن ناطق دی بھی ضرورت ہے۔ شیعہ سنی بھائی آیت مباہلہ نے دس دیتا امام حسن حسین رسول دے پتر ہے۔ میں عربی کتاباں دا کافی مطالعہ کر چکا ہوں، منو عرب دی کسے عربی کتاب ہے پھٹی پرانی کتاب ہے ایک گل نہیں ملی کہ عرب وچ کسے نے بھی امام حسن حسین نو یا بن البتول یا بن المرتضی کہہ کے بلایا ہوئے۔ عرب وچ جدوں بھی کسے نے امام حسن حسین نو بلایا ایک کوئی لفظ آکھیا یا بن رسول اللہ اور رسول دے پترو تو مجلس تے یا ماتم تے پابندی لائے عزاداری تھی یا زنجیر زنی تھے وہ شیعہ نال زد نہیں پہ کردا، رسول دے پتر نال زد پہ کردا ہے، ماتم رسول دے پتر ہے۔ بندہ کہتا ہے کہ تہاڈی شیعہ دی سمجھ نہیں آوندی، میں کہ کیڑی؟ اگر تو علامہ تاجدین حیدری دا پتر، میں کہ الحمدللہ تے نسل توڑ دیا پیو تو امام حسن حسین امام علی باغ دے پتر نے، علی مولا علی دے پتر نے، تجھے کہہ دیا رسول دے پتر نے۔ میں کہ کھول تیسرا پارا سورہ آل عمران آیت نمبر 61 ابنانا و ابناکم، جے امام حسن حسین چلیا رسول دے پتر نہیں تے کیڑے پتر سن جڑے رسول میدان مباہلہ چلا کے گئے نے انہاں دے نام دس۔ تواڈے کول بھی تے کوئی آیت نا مبالے والی ہور تے آیت کوئی نہیں نا آشیو، میں کیا ہور بھی سن لا، میں حیدریاں۔ ستواں پارہ سورہ کا نام میرے کو نمبر 16 میرے خالق دا قرآن میرے مولا دا فرمان بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک حجتنا آتیناها ابراہیم علی قومہ نرفع درجات من نشاء ربک حکیم علیم ووهبنا له اسحاق ویعقوب کلا هدینا من نوح هدینا من قبل ومن ذریته داؤد وسلیمان وایوب ویوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى والياس كل من الصالحين واسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم۔ یہ نمبر ساری آیتیں نقطات ذکر نہیں آتے ٹکڑے کی طرف توجہ چاہنا اللہ قرآن میں فرمایا وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ والیاس، اللہ قرآن میں فرمایا عیسیٰ نبی ابراہیم نبی دا پتر ہے، عیسیٰ نبی ابراہیم نبی دا پتر ہے۔ مسلمان عیسیٰ نبی دا تے پیو کوئی نہیں سی جے عیسیٰ نبی امام مریم دی نسبت نال ابراہیم دا پتر کہلا سکدا، امام حسن حسین زہرا دی نسبت نال محمد دا پتر کیوں نہیں کہلا سکدا؟ لو تو انہوں میں نعت سنان لگا، سنا دیا نعت۔ مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام۔ یہ نعت ہوندی ہے میرا پیو 28 سال پڑھتا رہے ہے نا۔ مصطفیٰ جان رحمت بے لاکھوں سلام، جیل مارے غور کیتا ہی جانے رحمت کون ہے؟ رحمت العالمین، رحمت العالمین مصطفیٰ نے آیت مباہلہ نے داتی تا جانے مصطفیٰ ہے در کرار۔ انفسنا و انفسکم، تفسیر خازن اچھی مولا علی نے نفس رسول۔ لوگ کہتے ہیں فلانے بندے دی بڑی شان ہے، کیوں؟ وہ انہوں واسطے صحابی دا لفظ قرآن چاہیا، صحابی جیدے واسطے صحابی دا لفظ آیا ہے وہ دی بڑی شان ہے، جیدے واسطے جان مصطفیٰ دا لفظ آیا ہے وہ دی کوئی شان۔ جان مصطفیٰ اور ہوتا ہے صحابی۔ تمہارے پڑھے تھے دو حدیث بھی سن لو، سنن نسائی کتاب ہے، سیاست آدھی سنن نسائی۔ حضور فرمایا لام آسنہ الہم رجل کراسیون فتفیہم آمری، مطلبہ فرمایا بنو بلیہ علیہم شیطنت نہ کرو وگرنہ میں ایسا جنا تو اڈیال پیجاں گا راجلن کا نفسی جڑا میں یہاں جو میری جان ہے۔ آپ کو 10-12 سال ہو گئے تو اڈے تھے لاکے ملسہ پڑھ دیا، جیلم بھی پڑھ دیا،
میں صرف پچھلے سال ہی غیر حاضری کی تھی، اتنے بھی میں ہر سال ہی پڑھنا، خارجمی سادات بیٹھے ہو، 6ویں امام فرات بیٹھے ہو، 5 12 14 تہاڈا میرا ہونا قبول فرمائے نہ 12 سالہ کدی وہ حدیث میں نہیں سنائی، اج سنان لگا اج زخیر رقبہ کتاب ہے 64 ورگے دا سجا پاس ہے، سونے مکی تے مٹھے مدنی ارشاد فرمایا ما من نبی الا ولہ نذیر فی امتی علی نذیر، مصطفیٰ فرمایا کائنات میں کوئی ایسا نبی نہیں گزرا جس کی مثال اس کی امت میں نہ ہو، میری امت میں میری مثال حیدر کرار ہے، میری مثال حیدر کرار، میرے دعا ہتھا تے قرآن مسلمانہ، جس طرح کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی کتب، کوئی ابدال، کوئی رضی اللہ، کوئی رحمت اللہ رسول دا مقابلہ نہیں کر سکتا، اسی طرح رسول تو بعد کائنات تک کوئی بندہ میرے مرشد علی زوج بطول دا مقابلہ نہیں کر سکتا، جی میں رسول سب تو افضل ہیں، اسی طرح رسول تو بعد جان مصطفیٰ جان رسول بھی پوری کائنات تو آیت مبالہ نے دا دیتا میدان مبالہ نے سائیاں نے سیدہ دا حیا کیتا ہے، ایک جملہ یاد رکھیں، وہ سائیاں نے سیدہ دا حیا کیتا ہے، جڑا آج غیر سید ہو کے سید زادی نال نکاح جائے سمجھے ہوتے سائیاں نہ بھی پیڑا سائیاں حیا کیتا ہے۔ میرے بزرگاں دی کتاب ہے عظمت سادات یا رحمت المحداد فی اثبات عظمت سادات، جدے 15 آیتاں نے قرآن دیا سید زادی نے کہا غیر سین الحرام میں 70 فرق سید غیر سید کے درمیان، 15 اہل سنت علماء دے بیان نے، 3 شیعہ علماء دے بیان نے، یہ باوی ایسا اچھا ہونا تو انہوں کتاب دیتی ہونی ہے مطالعے واسطے، توجہ ہے اور بھی کسی نے چاہیے۔ یہ 5 دن پاک کے دن یہ آیت مبالہ جی میں تو سنائی یہ ساری تے تفصیل بیان کی تھی، پورے قرآن واحد آیت مبالہ جہدے وچ کسی نے کوئی سوال نہیں کیتا، تعویل نہیں کیتی، کیویں تعویل کرتے نبی عملاً اپنی اہل بیت نو لے کے میدان وچ آ گیا۔ باقی آیت تطہیر آیت مبالہ تو جی کوئی منکرہ شکنت کیتی ہے، کوئی تعویلات کیتی ہیں، یہ 5 دن پاک جڑے ہیں یہ اللہ دے نور دا حصہ نے اور ذہن نشین کر لیں۔ ایسے 4 دے پتر نے آکھے جی کچھ بندے کہیں دے جی یہ پیدا ہوندے نے، یہ بات غلط ہے، جڑا آکھے 5 دن پاک ساڑی طرح پیدا ہوندے او دے دے بار بار ہے، پاویں اندر لائے پاویں باہر، یہ جڑے 5 دن پاک نے نازل ہوندے نے۔ بندہ کہندا نہیں تساں شیعہ نے ملنگاں نے کولوں گل بنائی ہے نازل ہوندے نے، تے جے نازل ہون دا لفظ قرآن وچ مل جائے تے پھر قرآن ملنگ ہے، تم ہی ملنگ ہو جا۔ شاہ جی آیت نمبر بھی نوٹ کرو تے جا کے گھر جا کے مطالعہ کرو بھی تے لوکاں نوں کرواؤ بھی، سٹڈی کرواؤ لوکاں تلاوت کراؤ قرآن دی آیت، میں آیت نمبر بھی دساں لگا نازل ہون دا لفظ 5 واسطے میں قرآن چوں وکھاواں، جے نازل ہون دا لفظ قرآن چوں نہ وکھایا تے میں تاج الدین حیدری دا پتر نہیں، تے جڑا سن کے بھی نہ مننے پھر وہ پتہ نہیں کیدا پتر ہے۔ 28 پارہ سورہ تغابن آیت نمبر 8 میرے خالق دا قرآن، میرے مولا دا فرمان، بسم اللہ الرحمن الرحیم فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، اللہ فرمایا ایمان لاؤ اللہ پر، رسول پر، والنور الذی انزلنا، اس خاص نور پر بھی ایمان لاؤ جس کو ہم نے نازل فرمایا۔ سورہ اعراف دی آیت نمبر 157 بسم اللہ الرحمن الرحیم واتبعوا النور الذی انزل معہ، اللہ فرمایا مومنوں نے جڑے مصطفیٰ دی پیروی کردے نے، صرف مصطفیٰ دی پیروی نہیں، والنور الذی انزل معہ، اس خاص نور کی بھی پیروی کرتے ہیں جس کو مصطفیٰ کے ساتھ نازل کیا جا چکا ہے۔ تفسیر صافی چ میرے معصوم امام فرمایا وہ جو نور نازل ہوا وہ ہم اہل بیت کا نمبر 36 بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی خلق الازواج کلها مما تنبت الارض ومن انفسهم مما لا يعلمون۔ اللہ فرمایا پاک ہے وہ ذات اللہ جس نے جوڑے بنائے نباتات سے، جی میں پپیتا پپیتی ومن انفسهم
انفسہم اللہ نے جوڑے بنائے انسانوں سے، یہ میاں بیوی۔ شاہ جی اللہ قرآن چاہیا مما لا یعلمون، خالق نے کچھ ایسے بھی جوڑے بنائے ہیں جنہیں لوگ نہیں جانتے، یہ جوڑے آل محمد دے جوڑے ہیں۔ باپو تو کھڑا میرے دعا حقا چ قرآن ہے، کوڑے تے لعنت انوار القلوب کتاب میں گناہگار اکھاں نال پڑھیا۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام نو جناب ام فروا نے عرض کیتی تسی رسول دے پتر اور میرے شوہر مینوں پتر چاہیدا، انوار القلوب کتاب وچ پڑھیا امام حسن مجتبی نے ام فروا دے موڈے تے ہاتھ رکھیا، قاسم نازل ہو گئے۔ علی حق علی حق علی حق بابا جی جناب قاسم امام نہیں، اس خاندان دے جڑے امام نہیں وہ بھی نازل ہوندے نے، امام کیوں نہیں نازل ہوندے؟ نطفے دی پیدائش ہور ہوندے نے۔ پنجویں امام فرمایا لا یقاسو بنا احد، تفسیر القرآن کی پہلی جلد میرے پنجویں امام فرمایا خبردار مسلمانہ اپنی نطفے کی پیدائش کا ہماری آمد کے ساتھ قیاس مت کر۔ جڑے نطفے دے محتاج ہیں وہ ہو رہے، جڑے اللہ دے نور دا حصہ ہستیاں نے اور 11 مسلمانہ من جا نہیں تے طلاق ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قد انزل اللہ علیکم ذکر الرسول قد انزل اللہ علیکم ذکر الرسول، اللہ فرمایا خالق نے رسول تمہاری طرف نازل فرمایا۔ پانچ دن پاک دا صدقہ پنجویں آیت بھی سن لو۔ ساڈا کسی نال کوئی ذاتی ویر نہیں، نہ کسی نال کوئی حسد ہے، لیکن جڑا پنجاں نوں پونکے انہوں اسی نہیں چھڈنا ہے دریاں۔ ہاں اسی سائیاں دے نوکر، اسی نہ بزنس مین نہ کسی دی خوشامد کرنی، پاکاں دی نوکری سائیاں دی لجپالی ہے، علی اکبر دے بابے دی ساڈے تے لجپالی۔ پنجویں آیت سن لے شیعہ بیٹھا ہے، سنا میرا بیٹھا 27واں پارہ سورہ حدید آیت نمبر 5۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وانزلنا الحدید فیہ بأس شدید ومنافع للناس، اللہ قرآن نے فرمایا ہم نے لوہے کو نازل فرمایا۔ وہ لوہے دی بارش نہیں ہوندی، جے لوہے دی بارش ہوئے سارے ہسپتالے پئے ہون، وہ کیڑا لوہا ہے جڑا نازل ہویا؟ معصوم فرمایا وہ ایک ہی لوہا تھا جو نازل ہوا ذوالفقار حیدر۔ اپنا عقیدہ کمزور نہ کر، قرآن و حدیث کے مطابق عقیدہ رکھ۔ اہل بیت حسنین کریمین دے جوڑے جنت وچوں نازل ہوئے، مولا علی جنہاں دی تلوار ذوالفقار نازل ہوئی، او پاک ہستیاں نے جنہاں دا تے لباس نازل ہوندا ہے، انہاں دا اسلحہ نازل ہوندا ہے، پاک خود نازل کیوں نہیں ہوندا؟ میں پاکاں دے نازل ہون تے 5 آیتاں پڑھ چکے ہیں قرآن وچوں، بندے دے پتر واسطے آیت کبھی بڑی ہے 5 پڑھ چکے ہیں۔ فرمان معصوم بھی سنو، بہار الانوار جلد نمبر 51 صفحہ 26۔ تو آلے میرے یار میں امام حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام، تو آلے میرے یار میں امام رشاد فرماندن انہا معاشر اللہ سیالہ سننہم فی البطون ولیکنہم فی الجنوب ولا نخرج من الارحام لنا نور اللہ۔ تو آلے میرے یار میں امام فرماندن ہم اہل بیت ماؤں کے پیٹوں میں نہیں ہوتے، ہم ماؤں کے پہلوؤں میں ہوتے ہیں۔ ولا نخرج من الارحام، یارویں امام فرماندے ہم رحموں سے نہیں نکلتے، لأننا نور اللہ، کیونکہ ہم تو اللہ کا نور ہیں، ہم نازل ہوتے ہیں۔ اور سرکار محسن شہید ہوئے، پیٹ شہید نہیں ہوئے، 4 مہینے دے سنتے ہتھاں تے شہید ہوئے جناب سیدہ۔ بہار الانوار جلد 100 صفحہ 348 کے 6 میدان ولایت اپنی جاتی زری تے جا کے نجف اشرف نجف اشرف جا کے فرماتا ہے السلام علیکہ ایھا النازل من علیین، بابا علی میرے آپ پر
کیوں آپ تو علیین سے نازل ہوئے جن مالے ہو پاکاں واسطے نازل ہون دا لفظ قرآن وے نازل ہون دا لفظ معصوم دے فرمان وے نازل ہون دا لفظ امام حسن عسکری دی پاکیزہ زبان وے جڑا آکھے 5 12 14 قرآن دی طرح نازل نہیں ہوندے او دا تعلق نہ قرآن نال ہے نہ معصوم دے فرمان نال ہے او دا تعلق صرف شیطان نال ہے جناب موسم دے قاتل دلال او دا تعلق صرف شیطان یہ پاک ہستیاں نازل خمینی جب بندے کو پوچھا گیا شرع تو آئے سحر کتاب ہے شرع تو آئے سحر صفحہ 93 17ویں سطر انہاں کو پوچھا گیا اہل بیت دی شان بیان کرو خمینی جب بندہ کہندا میری کیا مجال بے شک میں مجتہد ہوں میری کیا مجال میں غیر معصوم ہو کر معصومین کی شان بیان کروں خمینی جب بندہ کہندا کلہم نازلون ملت الحکیم علیم میں اہل بیت کی شان کیسے بیان کروں یہ تو سب کے سب قرآن کی طرح نازل ہوتے ہیں جیل مارے کیسی دلیل دین لگا جیدے تو کوئی بڑے تو بڑا مقصر بھی انکار نہیں کر سکتا بولی مقصر جیڑا آکھے پانچتر پاک توبہ نعوذ باللہ ساڑھی طرح پیدا ہوندے یہ نازل نہیں ہوندے انہوں آکھو نماز جنازہ دی آخری تکبیرج کی کہنا اللہم انہا ہذا عبدکا وابن عبدکا وابن آمتکا نازلہ بکا ادھا ترجمہ کیے یا اللہ تیرا بندہ تیرے بندے دا پتر ہے تیری کنیز دا بیٹا ہے نازلہ بکا یہ مومن تیری طرف نازل ہو رہا ہے اور چلیا کیوں عقیدے نو زنگ پہ لانا ہے مومن نازل ہو سکتا ہے امیر المومنین نازل کیوں نہیں ہو سکتا ہے بابا جی میں 5 آیتاں پڑھیاں قرآن جو پاکاں دے نازل ہوتے 6ویں امام دا فرمان سنایا 11ویں شہنشاہ پاک دا فرمان سنایا دوسرے دا فتویٰ بھی سنا دیتا ہے کہ اے نازل ہوندے ہیں آیت اللہ خمینی نہیں آکھ سکتے اسی تو قرآن و حدیث تو بعد سانو کسی فتوے دی لوڑ کوئی نہیں لیکن جڑے آخر فتویٰ بھی ہوئے تاں سنایا یاد رکھنا نتیجہ پیش کر رہے ہیں جہل مالیو جو پیدا ہوگا وہ گناہ کرے گا جو نازل ہوگا وہ معصوم ہوگا یہ گل یاد رہے گا جو پیدا ہوگا وہ گناہ کرے گا جو نازل ہوگا وہ معصوم یاد رکھنا کوئی آکھے کہ توبہ نعوذ باللہ ساڑھی طرح پیدا ہوندے وہ بکواس کرتا ہے قرآن و حدیث کے خلاف کرتا ہے یہ پاک ہستیاں نے اللہ دے نور دا ہستی ساتھ انہاں دا نزول ہوتا ہے اور جناب محمد بن حنفیہ نہ سنے جاتے یہ جناب محمد بن حنفیہ خولہ دے بیٹے مولا علی دے بیٹے جناب خولہ جناب جنگ سے کہہ دو کیا نہیں اے قرآن تے ہاتھ میں گناہ کا رکھنا پڑے امیر کائنات نے جناب خولہ دے ہاتھ تے ہاتھ رکھیا محمد بن حنفیہ دنیا تے آگے انہوں اپنے جا قیاس نہ کریں معصوم تے غیر معصوم اچھے جیل مالے اگر تو فرق نہیں کریں گا پھر تو گمراہ ہے پھر تو بے ایمان ہے معصوم تے غیر معصوم اچھ فرق رکھنا ہی ایمانداری ہے یہ حق دا کی ان چھڑ دیا میرے خیال میں تھاکے وہ کافی پڑھ پاک وہ ہستیاں نہیں کہ مباہدے وچ اسلام میں فتح ہو یہ پنجہ تے کردار یہ 5 ہستیاں جنیاں نازل ہوئی اگر انہاں دا نزول نہیں تے پھر انہاں دے باہر آن نال اے پھر درخت کیوں چکن لگ پے یہ کیوں اثرات ظاہر یہ اللہ دے نور ہے تواڈے میرے 8ویں امام حضرت امام رضا علیہ السلام لو 6 منٹ میں اور پڑھنا تے اجازت چاہ تواڈے میرے 8ویں امام دے دور وچ ایک عیسائی آیا 8ویں امام کول تسی نماز روزے دی بڑی گل کر دیو عیسیٰ بڑے روزے رکھدا سی میرے 8ویں امام فرمایا تسی دی کہندے ہو عیسیٰ اللہ دا پتر ہے تے او اللہ دا پتر ہے تے اونوں روزے رکھن دی کدی لوڑ سی تواڈا میرا 8واں امام وہ امام ہے جیڑا مالے جڑا چہرہ دیکھ کے 10 سال دے سن اے بندہ مومن ہے کہ منافق کافلا چلا نا مدینے تو
امام رضا پاک نے آخیا چھتڑیاں لے لو بارش ہونی، انہیں آخیا موسم ہی کوئی نہیں، فرمایا میں رضا جی کیا کہنا ادھے آدھے نہیں سن پہنچے موسلادھار بارش شروع ہو گئی، انہیں پھر چھتریاں کر لیا، کہ مولا رضا سن پہلے چڑیاں کا جھنڈ آیا 8ویں امام کو کہ سب ساڈے بچے کھاندے گھونسلے چ وڑ جاندے، امام رضا علیہ السلام نے اپنا نوکر بھیجیا، انہیں سپ مار دیتا، جیڑا ماریا سپ مارنا چاہیے پاوے بار ہوے پاوے گھر حیدر حیدر تھوڑا میرا 8واں امام رضا وہ امام ہے جیڑا انساناں دی چھڑ کے پرندیاں دی بھی جانوراں دی بھی مشکلات حل کرے، جیڑا انساناں دی چھڑ کے جانوراں دی مشکلات حل کرے وہ ہوندا امام، تے جیڑا بچے کول کٹ کاوے تہاڈا میرا 8واں امام اپنے منن والے نال کتنا پیار کردا ہے میں تانوں ممبر تے نہیں دس سکدا، ایک گل سنا دینا دل مانے یاد رکھیں۔ آج تو 50 سال پہلے ایک ذاکر گزریا جس کا نام سی ذاکر غمگین پٹھان۔ جاؤ نا ادھر پنڈی والے پاسے بیرا انٹرچینج لگو نا، اگے 6-7 پنڈ شرازی سیداں دے، اتنے ایک دربار ہے، دربار شاہ شہاب، جی میں اتنے بھی دربار ہے سرکار، اتنے بھی شرازیاں دا سادات نے تے جد پاک نے تو دربار ہے، اتنے ذاکر دی قبر ہے، ذاکر غمگین پٹھان دی، میں اتنے مجلس بھی پڑھی ہے تو دی قبر چوم کے بھی آیا، کیوں چوم کے آیا ہے بتا سن لگا، آج تو 50 سال پہلے ذاکر ہوئے، مسکین ذاکر سی، اول کو ان کو ٹائم ہی نہیں سی دیندہ تو ممبر تے پڑھ، تے جے کوئی پچھلا ذاکر میں سو جانا تو انہوں آکھنا چل بھائی تم زلجنا برآمد کرا، انہوں آکھنا زلجنا برآمد کرا، انہیں شہادت امام رضا علیہ السلام دی پڑھ، انہوں آگنا اللہ برآمد کرا، انہیں شہادت امام رضا دی پڑھنی، انہیں 30 سال ممبر تے امام رضا دی شہادت پڑھیے، دوجی کوئی شہادت پڑھیے۔ 1965 یا 66 میں جاؤ نا سیدان دے سر تے قرآن رکھ کے پوچھ لیا ہے، شرازی سیدان دے حضرات دی گل صحیح سنا گئے، 1965 یا 66 اس مداح خان دی مولا دے ذاکر دی وفات ہوئی، غمگین پٹھان، مولوی بن ٹھن کے آیا کوئی جنازہ پڑھان واسطے، تیز آندھی چلی، مولوی صاحب دی پگڑی اٹھ گئی، جڑا وہ چولے جی لیندے نے ٹالی نال جا ٹنگی، سجے پاسوں سفید گھوڑے تے ایک ہستی آئی ہے جہدے چہرے تے نقاب ہے، اللہم صلی اللہ، بابا جی اس ہستی نے آ کے خود جنازہ پڑھایا ذاکر غمگین پٹھان دا، رو بے نہ سی کسی دی ضرورت نہیں سی پوچھ سکتے تسی کون ہو، ایک 85 سالہ شرازی سید سی جڑا زنجیر بھی ماردا سی تے نماز دے تشہد وچ علی نو ولی اللہ پہ پڑھدا سی، انہیں اگے پڑھ کے ہاتھ جوڑ کے آکھیا تسی آئے بھی ہو تے چلے بھی ہو، تسی کون ہو؟ انہیں آکھیا مینوں سیاںو، 30 سال منوں ممبراں تے میرے ذاکر نے پڑھیا ہے، میں امام رضا ہی کا دا جے میں دا جنازہ خود آ کے نہ پڑھا، خود 8ویں امام نے اس کا جنازہ پڑھا، کیا پیار پاکانو اپنے منن والےاں دا، اپنے نام لیون نال کنا پیار ہے، اے منو زوار چہرے بھی نظر آ رہے ہیں، ایویں کسی دا محل واسطہ پیا جی میں امام رضا دا پیا واسطہ، سونے تے منار بڑا بڑا محل ہے مولا رضا پاک، میرے چا گناہگار بھی کیا جی، جنت البقیع قبراں نے اتنے ذریعہ تے کوئی نہیں، اتنے قبراں نہیں اتنے صرف وٹے پے، ایویں کسی امام دا روزہ نہیں پیا واسطہ جی میں امام رضا دا پیا واسطہ، آ سونے دے منار نے، چاندی دے برتن نے، سلطان العرب والا جب میں تھوڑا میرا 8واں امام رضا، عرب دا بھی بادشاہ ہے، عجم دا بھی بادشاہ ہے، ایڈا بڑا بادشاہ ہے، پھر نماز چاہیے کیوں کہنا السلام علیکہ یا غریب الغربا، اور جیلہ مالیا ماتمی علی ولی اللہ پڑھنا لیا زنجیر زنا، یہ کوئی گل میری سمجھ چاہیے جنہی پہن کومنیاں پہاڑیاں چھ رول کے مار جائے، اس رو غریب الغربا، بس ایسے مظلوم امام دی شہادت 4 جملے سنو تو میں اجازت، بار واقعہ توڑا میرا پرسہ قبول فرمائے۔
بابے اسد شاہ انہوں کا اہتمام قبول۔ میرا 8واں امام وہ مظلوم امام ہے کہ مامون نے مدینے دے وچ امام رضا دا گھر لٹوا دیتا ہے۔ عیسیٰ جلودی نامی بندہ جدو گھر لٹن آیا نا تواڈے میرے 8ویں امام دا دروازے تے کھڑے سن، لٹن والے نو آکھیا جڑی شے چاہیے میں اندروں لیا دینا، گھر داخل نہ ہوئی، علی دیاں دھیاں نے ڈاڑیاں پردہ دار ہے۔ امام رضا علیہ السلام گھر گئے، 8ویں امام دے دور دیاں سیدزادیاں نے کپڑیاں دی گٹھڑی بن کے قیمتی لباساں دی لٹن والے نو باہر پہ گھر تو باہر پہ جڑے سید بیٹھے ہو معافی مانگ کے جملات کرنا سید ہوئے ہی نہیں۔ 8ویں امام دیاں دور دیاں سیدزادیاں نے اپنے ہتھاں دے نال کناں تو گوشوارے اتار کے لٹن والے۔ میں کہنا 8ویں امام دے زمانے دیاں سیدزادیاں تواڈی مصیبت مظلومیت نو یاد کر کے ماتم کرنا ثواب ہے، لیکن ایک گل میں ضرور کروں گا، 8ویں امام دے دور دیاں سیدزادیاں تساں خوش نصیب ہو، تساں اپنے ہتھاں دے نال گوشوارے اتار کے لٹن والے نو دتے، پر ہائے کربلا دی سین سکینہ تیری اپنی قسمت، لوگاں تینوں گوشوارے اتارن دی مہلت بھی نہیں دیتی، اس طرح دشمنا گوشوارے اتارے تیرا چولا رنگین ہو۔ جبرن تواڈے میرے 8ویں امام کو مدینے میں جڑا گھر سی وہ چھڑایا گیا ہے۔ اس طرح امام رضا علیہ السلام نے مدینہ چھڈیا، شیعہ سنی پائی جویں 28 رجب نو امام حسین نے مدینہ چھڈیا۔ حاکم وقت بلایا امام رضا تو اس وچ آئے، خراسان وچ میرے 8ویں امام نے تواڈے میرے 8ویں امام نے اوتھے گھر خریدیا۔ سرکار دے 2 صحابی خواجہ ابو سلط اور خواجہ مراد مامون نے بلایا دربار وچ۔ امام رضا نے اپنی شہادت دے سارے واقعات پہلے ہی خواجہ ابو سلط نو دس آکھیا، میں دربار چو فرمایا میں دربار چو واپس فرما ابو سلط میرے نال گل نہیں کرنی، میرے چہرے تے کپڑا ہوئے، میرے کو کوئی گل نہیں پوچھنی، شہادت دے پہلے واقعات دس دیتی۔ مامون دے دربار وچ گئے نے، انہیں تشت وچ انگور پائے، اگے انگور پیش کر کے کہیں 8ویں امام انگور کھاؤ بڑے چنگے نہیں۔ امام رضا فرمایا جنت دے انگور ایدو چنگے، 2 یا 3 دانے امام رضا نے انگوراں دے تناول فرمائے۔ عزادارو شیعہ سنی بھائیو، امام جانتے سن انہاں چ ظاہر ہے کیوں انگور تناول فرمائے، ایک کوئی وجہ رزم بے قضاء ہی و تسلیم الامر، زہریلے انگور کھا کے امام رضا دسیا اسی آل محمد مشیت خدا دے پابند۔ انگور کھا کے امام رضا کھڑے ہوئے، مامون نے پوچھا کتھے چلے ہو، فرمایا جتھے ٹورے آئی۔ میں کیویں جملہ بیان کرا، آخری جملے تے اجازت چاہنا، وقت ہے امام زمانہ تواڈا میرا پرسا قبول فرمائے۔ سید مومنو امام رضا گھر آئے، اتنا زہریلا زہر آئی، زہر دے اثر دی وجہ تو 3 دن تک تواڈا میرا 8واں امام بستر بیماری تے تڑپدا رہا ہے۔ تیسرے دن 23 ذی الحج دا دن آیا، 203 ہجری امام رضا دی شہادت ہوئی۔ مدینے دے وچوں طاقت امامت دے نال، امامت دی طاقت نال امام محمد تقی علیہ السلام مدینے تو توس آئے، کفن پہنایا۔ آخری جملہ تے اجازت چاہنا، تابوت تیار ہو کے اٹھیا، امام رضا دا ایک نقاب پوش بی بی آئی ہے جدا پاسے تے ہاتھ آئی، او بی بی ماتم کر کے آکھیا میرے شہیدو تواڈا میں کتھے کتھے ماتم کراں، تانوں کربلا دے ٹبیاں تے رواں، دریائے فرات دے کنارے تے رواں، خولی دے تنور تے رواں، یا مشہد دے بازاراں وچ رواں۔ اللہ لعنت اللہ علیہ الظالمین و سیارہ